السلام علیکم، میں ہوں آسیہ کوثر اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے. ایک باغ کی جگہ پر جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابرار الصوری سے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ نوٹس کس طرح سے لیا گیا. پھر ہم اس باغ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کی حالت کیا ہے, یہ باغ کب بنا اور اب اس پر جوڈیشل کمپلیکس کیوں بنایا جا رہا ہے. ان تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیشہ ایسی جگہوں پر ہی کیوں کمپلیکس جو ہیں وہ تیار کیے, جوڈیشل کمپلیکس یا سرکاری عمارات ایسی جگہوں پر ہی کیوں تیار کی جاتی ہیں جہاں پر آلریڈی کوئی ایسی قیمتی چیز موجود ہوتی ہے. ابرار, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو نوٹس لیا گیا ہے یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا اور یہ نوٹس کب لیا گیا؟ بالکل آسیہ, دیکھیں گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہم نے خبر دی ہے, اس کے مطابق سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بٹی صاحب, ان کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے جو کلر کہار میں 500 سالہ پرانا جو باغ تھا وہاں پر اس کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی اور تعمیر کے لیے کام شروع ہو چکا تھا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں اس حوالے سے خبر چلی کہ بھائی 500 سالہ پرانا جو آپ کا ثقافتی ایک ورثہ تھا اس کو منہدم کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کر کے. تو یہ ساری خبریں چیف صاحب کو پہنچی ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فردر اس میں ریٹن کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا تھا, لیکن فردر انہوں نے نوٹس لیا, ریکارڈ طلب کیا تھا. گزشتہ روز ہم نے یہ خبر بریک کی تھی اور پھر آج ایک ہم نے لیٹر جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے جو یہاں پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا گیا اور اس لیٹر میں تمام ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اس کی لیز کے حوالے سے. اور پھر لاہور ہائی کورٹ کو جو 80 کنال زمین دی گئی ہے کلر کہار کے اندر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. اس کے بعد جو تعمیری کام ہے اس کا تمام ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس اگر یہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر از خود نوٹس لیتے ہیں یا پھر کسی کوئی اپلیکیشن ان کے پاس آ جاتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے جو تنظیمیں ہیں خاص طور پہ جو ورثے کو بچانے کے لیے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی تھی. تو اس حوالے سے بھی کوئی اپلیکیشن آ سکتی ہے, اسی اپلیکیشن کے اوپر بھی وہ کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ابرار, تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا قانون یا آئین یا کہیں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس طرح کے قومی اور ایک تاریخی ورثہ ہے ہمارا کہ 500 سالہ پرانا وہ باغ ہے, اس کی ڈیٹیل پر بھی بات کریں گے, لیکن اتنی قدیم چیزوں اور اتنے قدیم اثاثوں کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس یا کوئی بھی سرکاری بلڈنگ یا کسی قسم کی بھی کوئی تعمیر کی قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں قانون سے ہٹ کے اگر میں ماضی کی میں بات کر لوں تو چیف جسٹس سے ثاقب نثار صاحب متروکہ وقف املاک جو ہے ان تمام جو لوگ ورثہ کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ورثے جو آپ کی ماضی کی جو بقایا جات ہوتی ہیں یا جس طرح کی تاریخی عمارتیں ہیں یا تاریخی جو بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے متروکہ وقف املاک ہے وہ ان سب کو ٹیکل کرتا ہے. اور ثاقب نثار صاحب نے تمام ملک سے اس کا ریکارڈ مانگا تھا, خاص طور پہ یہاں پر جو دیگر اقلیتی جو مذہبیں ہیں ان کے یہاں پر ورثہ موجود ہے تاریخی, ان تمام ریکارڈ مانگا تھا. لیکن یہ قانونی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. دنیا آج دیکھیں کہاں پہنچی ہے, وہ اپنے اس طرح کے تاریخی جو مقامات ہوتے ہیں یا اس طرح کے, اب جب دیکھ لیں یہ کلر کہار والا 500 سالہ پرانا ہے, اگر حالانکہ یہ جو مجھے معلومات ملی اس کے مطابق یہ ابھی منہدم ہوا ہے, اتنا مطلب اس کے بڑی مشکل سے بقایا جات موجود ہیں. لیکن ہم ان بقایا جات کو بہتر کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس کے لیے آپ کے پاس پورا کلر کہار پڑا ہوا ہے, آپ کہیں بھی بنا لیں, لیکن ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا صرف اسی 500 جو سال پرانا آپ کا جو ورثہ ہے اسی کے اوپر ہی آپ بنا لیں. ہمیشہ ایسا ہی کیا جاتا ہے اس باغ کی حوالے سے بھی. ایک اور بات بتا دوں. جی بتائیے. اچھا, اس کے اندر ایک اور جو مجھے جو ذاتی طور پر نظر آ رہی ہے, ایک تاثر دیا جا رہا ہے صحافیوں کے درمیان, وکلاء کے درمیان, لوگوں کے درمیان کی امیر بٹی صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, کیونکہ یہ ان کے حکم پر ہو رہے ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں, تو ان کے احکامات کے خلاف قاضی فائز صاحب کو اس طرح کی کوئی شکایت ملی ہے. تو قاضی فائز صاحب بھی چاہتے ہیں یار کسی طرح جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اگینسٹ, تو کہیں ان کا جو سافٹ کارنر ہے پی ٹی آئی کے لیے اس کو دبانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے. لیکن اب اس کے حقائق کیا ہیں, رپورٹ جب آئے گی سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. بالکل یقینی طور پر اس پر بھی بات کریں گے, لیکن کچھ بھی کہیں پرو پی ٹی آئی کہیں یا اگینسٹ پی ٹی آئی کہیں, لیکن پھر بھی قومی ورثے کی حفاظت کرنا جو ہے وہ یقینی طور پر نہ صرف ہر پاکستانی پر بلکہ عدالتوں پر بھی فرض ہے. اکرام اللہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ باغ انہوں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے, اس کا وزٹ بھی کیا ہوا, ان سے اس باغ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ باغ آخر کس چیز کا ہے اور کتنا پرانا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اکرام بتائیے گا کہ یہ باغ کتنا پرانا ہے, تقریباً کتنا اس کی زمین کتنی ہوگی, اراضی کتنی ہوگی, اور
کیا اس میں کیا کیا کس کس قسم کے پھل جو ہیں وہ لگائے گئے اور اتنی اہمیت کیوں ہے اس باغ کی؟ دیکھیں آسیہ، کسی بھی ملک میں باغ جو ہیں، پودے جو ہیں، اور خاص طور پہ جو درختوں کی جو اقسام ہے پھلدار درختوں کی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دنیا بھر میں جو مہذب معاشرے ہیں وہ اپنی ایسے ورثے جو ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک یہ ہوا تھا کہ سڑک ایک تخمینہ لگایا گیا تھا اور سڑک بنائی جا رہی تھی کسی ملک میں، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، تو درمیان میں اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک درخت آ رہا تھا، اور وہ درخت تقریباً 100 سال پرانا درخت، بڑا قدیمی درخت تھا اور بڑا نایاب درخت تھا۔ تو حکومت، اس ملک کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس روڈ کو جو ہے وہ ہم کہیں اور بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے اور اس کو جو ہے وہ بل بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس میں انجینئرز نے یہ کیا کہ اس درخت کو جڑ محفوظ بناتے ہوئے سے نکالا اور نکال کے اس کو کسی اور جگہ پہ جا کر اس کو رکھا، پلانٹ کیا گیا اور اس درخت کو، اس کی حفاظت کی گئی۔ یہ ایک درخت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہزاروں درخت ہیں باغ صفا میں۔ اب باغ صفا کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں فرسٹ ٹائم 10ویں جماعت میں تھا تو ہم باغ صفا گئے تھے، کیونکہ یہ پنجاب کا ایریا آتا ہے، اور پنجاب کے ایریا کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کا تعمیرات کا جو ہے وہ حکم دیا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے لیے۔ دیکھیں آسیہ، یہ معاشرے میں جب بے حسی ہوتی ہے، اداروں کی طرف سے بے حسی ہوتی ہے، چاہے وہ جس بھی عہدے پہ بیٹھا ہوا بے حس آدمی جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اہمیت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں جب یہ احکامات دیے گئے یا پھر جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کو نوٹس نہیں لیا اور وہاں پہ اجازت دے دی گئی اور لے آؤٹ پلان جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ایک ایسے باغ میں جو 500 سال پرانا باغ ہے، جو مغل بادشاہوں کے دور کا باغ ہے، وہاں پہ تخت بابری ہے۔ بادشاہ بابر جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے تخت لگایا کرتے تھے، اور اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ دیکھیں یونیسکو کا جو ورلڈ ہیریٹیج ہے اس میں مختلف ایسے پوائنٹس جو ہیں جو ہزاروں سال پرانے جو ہیں، جو صدیوں پہ محیط ہمارے ایسے ثقافتی ورثے ہمارے ملک میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ نہ جانتے ہوئے، ان کی اہمیت نہ جانتے ہوئے جو ہے ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ مختلف پھلدار پودے ہیں جس میں جو ہے وہ اس میں بہت سارے، ہاں اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ خالص صحت جو ہے وہ بھی وہاں پہ ملتا ہے، اس کے علاوہ جو فریش فروٹ ہے وہ وہاں پہ ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے جو نیشنل پارکس ہیں اس میں کبھی بھی تعمیرات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں قریب میں مارگلا نیشنل پارک ہے، وہاں بھی تعمیرات جو ہے وہ دھڑ تعمیرات بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں جنگلات کی کٹائی بھی ہو رہی ہے۔ نہ وہاں پہ آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، تعمیرات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ایک آئینی اور قانونی ادارہ جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملنا ہے۔ اس درختوں کو کاٹ کر جن کو انصاف کی آج ضرورت ہے، اس پر بیٹھ کر وہ وہاں پہ ججز کیا انصاف دیں گے جب وہ اپنے ملک کے اثاثوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر پا رہے۔ انصاف کی جو شروعات ہے نا انصافی کی، وہ انہی درختوں کو کاٹ کے اس باغ کو ختم کر کے کیا جا رہا ہے۔ لیکن بالکل یہ اکرام نے بہت فائزہ کی جانب سے اس کا نوٹس لینا انتہائی خوش آئند ہے، اس پہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ یقینی طور پر اکرام نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جہاں پر انصاف کی بنیاد ہی جو ہے وہ انصاف کا گلا گھونٹ کے رکھی جا رہی ہے تو وہاں کیا ہی انصاف ہوگا۔ ہمارے ساتھ شبیہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسی جگہوں پر تعمیرات ہوتی ہیں۔ کیا کلر کہار میں زمین ختم ہو گئی تھی، یا جوڈیشل کمپلیکس کے لیے جو ہے وہ اراضی خریدنے کے لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس باغ کو جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس بنایا جائے۔ شبیہ کیا کہیں گی کہ کیا کس قسم کی بے حسی ہے یہ کہ ہم اپنے جو ثقافتی ورثے ہیں ان کو تباہ کر کے، وہ اکرام والی بات ہے کہ انصاف کے جو ہے وہ ترازو کھڑے کرنے کی کوشش کرنے ہیں، ایسے ممکن ہوگا انصاف؟ بالکل، ابھی جیسے ابرار نے اکرام نے بات کی کہ جو تاریخی ورثے ہیں وہ کوئی کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب سیاح باہر سے آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ناردرن ایریاز میں جائیں بلکہ لاہور میں قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، ہرن مینار ہے، اسی طرح کہ ایسی ساری جگہوں پہ وزٹ کریں تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کی تاریخ کتنی اسٹرانگ تھی، ایک اچھا شاہانہ دور تھا۔ لیکن اگر ہم خود ہی اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس پہ ہم ترقی کے نام پہ ان کو جو منہدم کر کے ان پہ بلڈنگز بنانا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ تاریخی ورثہ ہمارا رہ پائے گا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اچھا اقدام ہے، اس کا نوٹس ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے سب کچھ، کسی کو بھی جو ہے فیور دیے بغیر جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لانے چاہیے، اور جس نے بھی یہ کیا چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی سے بھی ہے تو اس چیز کو روکنا چاہیے۔ بالکل، یہ نہ صرف اس وقت عدالتوں کو اور آئینی اور قانونی اداروں کو اس طرف دیکھنا ہوگا بلکہ بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں بھی ان چیزوں کو نوٹس کرنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد ایسے کتنے ثقافتی ورثے ہیں جن کو جو ہے وہ مس یوز کیا جا رہا ہے یا جن کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی تو اسلام آباد کے اندر جو یہ جو مارگلا ہلز ہیں یہ
پوری مارگلا ہلز جو ہیں یہ نیشنل پارک کا حصہ ہیں، لیکن یہاں پر جا بجا جو ہے وہ تعمیرات کی گئی ہیں، آپ اس کو غیر قانونی تعمیرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی تعمیرات ہیں، آپ کو ریسٹورنٹس ملیں گے، ایون اب لوگوں نے گھر بھی بنانا شروع کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ماضی میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی نوٹسز لیے تھے، پھر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کچھ ریسٹورنٹس کو بند بھی کیا گیا تھا، اور یہ کہا بھی گیا تھا کہ نیشنل پارک میں کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی، لیکن نہ تو نیشنل پارک کو محفوظ بنایا جا سکا، اور نہ ہی جو صفا باغ ہے جو کہ کلر کہار میں واقع ہے، نہ ہی اس کی محفوظ ہونے کے کوئی ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نوٹس لیا گیا ہے، اس نوٹس کے بعد کیا رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ماضی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ثقافتی ورثوں کو کوئی خاطر خواہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں بنایا گیا اور نہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے، اور اب تو حد یہ ہے کہ ایک تاریخی باغ جو 500 سالہ پرانا باغ ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ ایک عام بندہ جب کوئی غیر قانونی تعمیرات کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہیں وہ عدالتیں نوٹس لیتی ہیں، قانونی ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور یہ ایک امید ظاہر کی جاتی ہے کہ شاید یہ کنٹرول کر لیں گے اور یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں یا جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس باغ کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس بن جاتا ہے تو آپ ان تمام لوگوں کو جو سرکاری جگہوں پر یا آپ کے ثقافتی ورثوں پر یا آپ کے نیشنل پارک جیسی جگہوں پر تعمیرات کریں گے، آپ ان کو آگے چل کر کیسے روکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صفا باغ کو محفوظ بنایا جا سکے گا، سپریم کورٹ سے اگلے احکامات کیا جاری ہوں گے، کیا جو سٹے دیا گیا ہے یہ سٹے برقرار رکھا جائے گا یا اس تعمیر کو مکمل طور پر جو ہے وہ روک دیا جائے گا اور جوڈیشل کمپلیکس کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا۔ ہم سب کو بھی بحیثیت پاکستانی شہری اپنے ثقافتی ورثوں کی اور اپنے تاریخی جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔